میرا شہید سے رشتہ ہے کہ میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں۔ شہید علامہ طالب حسین کرپالوی مجھ سے 4 سال بڑے تھے۔ ہمارے بڑے بھائی مجمع میں بیٹھے ہیں، برادر بزرگ برادر قلب حسین صاحب تشریف رکھتے ہیں نیچے مجمع کے۔ میں بحیثیت میزبان اپنے تمام ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں کو جو ہمارے اس غم میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں اور مرحوم کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں، ان علماء کرام اور ذاکرین تمام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس گرمی میں اپنی گوناگون مصروفیات میں سے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس مجلس اعزا کو رونق بخشی۔ ایک فرمان، وہ مجلس جس میں عالم دین کے مسائل بیان کرتا ہے، لوگوں کو دین کی روشنی بیان کرتا ہے، اس کی عظمت، اس کی شان کیا ہے۔ اللہ کے صادق نبی سے صادق اصحابی نے، جسے ابو ذر کہتے ہیں، آپ بے شک داد ذاکرین کے لیے ریزرو رکھیں، لیکن اگر کوئی بات دل کو لگے تو سبحان اللہ کہہ لینا، کیونکہ یہ بھی عبادت ہوتی ہے۔ ابو ذر نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ آقا و مولا، ایک طرف جا رہا ہے شہید کا جنازہ اور دوسری طرف ہو رہا ہے عالم دین کا واعظ۔ میں کشمیر کے شہیدوں کی بات نہیں کر رہا، میں اس شہید کی بات کر رہا ہوں جسے مصطفیٰ بھی شہید مانتے ہیں، جسے ابو ذر بھی شہید مانتا ہے، اس شہید کی بات کر رہا ہوں کہ اس شہید کا جا رہا ہے جنازہ اور ادھر عالم دین کر رہا ہے واعظ۔ یہ رہنمائی لینے والا اللہ کے نبی سے پوچھتا ہے، میرے آقا میری رہنما فرمائیے کہ مجھے شہید کے جنازے میں جانا چاہیے یا عالم دین کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے یہ بتایا، ابو ذر ایک لحظہ عالم دین کی صحبت میں بیٹھنا 70 شہیدوں کے جنازے میں شرکت کرنے سے افضل ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے علاقے کے واسیوں، معافی مانگ کے ہم نے اس مجلس کو مزاق بنایا ہوا ہے، ٹہلتے ہوئے آ رہے ہیں، ٹہلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم یہ عبادت ہے، یہ وہ عبادت ہے جہاں اللہ ملائکہ سے اپنی عبادت چھڑوا دیتا ہے اور کہتا ہے جاؤ اس زمین پہ اس ذکر میں بیٹھو جہاں شہید کربلا کا ذکر ہو رہا ہے۔ عزت دو، احترام دو، اجر کما کے جاؤ، جنت کے وارثوں کا ذکر ہے۔ خدا کی قسم لوگوں کا اپنا عقیدہ ہوگا، میں تو سادہ سا ایک طالب علم ہوں، میرا تو عقیدہ اتنا ہے مجلس حسین کا اتنا ہی ثواب ہے جتنا تلاوت قرآن کا ثواب ہے۔ علماء بتاتے ہیں، میرے سامنے بیٹھے علماء میری مجھ سے سینئر ہیں، نجف کے علماء، میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ ایک لفظ قرآن کا پڑھ لیا جائے نا، ایک لفظ قرآن کا تو 10 نیکیاں درج ہوتی ہیں، 10 نیکیاں۔ تو اسی طریقے سے دوستو اس منبر پہ، اس مقدس منبر پہ بھی محافظین قرآن کا اگر ایک لفظ پڑھ لیا جائے تب بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک لفظ سن لیا جائے تب بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آخری بات اور میں اجازت دوں، روز محشر ہوگا، اللہ عالم کو رتبہ کیا دے گا؟ عالم کی شان، عالم کا مقام، عالم کی برسی
کا حساب ہونا ہے۔ اے جڑی قوم کے دن ساڑھے کو پوچھئے کسی نے کہنا او بھائیو میرے دوستو روز معاشر صرف شیعوں کا حساب ہونا ہے، باقیوں کا قبر میں ہو جانا ہے۔ میری گفتگو لمبی ہو جائے گی، میرے مہمان آئے ہیں، قبر میں سوال کیے جائیں گے من ربوں کا۔ جس نے جواب غلط دیا اللہ کے علاوہ کسی اور رب کا نام بتا دیا، چہرے پہ لکھ لیا جائے گا ھذا مشرکون، یہ بندہ مشرک ہے۔ جب رسالت کا سوال ہوگا من نبیوں کا، اگر کسی نے کہہ دیا میں غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہوں، لکھ دیا جائے گا ھذا کافرون، یہ بندہ کافر ہے۔ تیسرا سوال ہوگا من اماموں کا، تیرا امام کون ہے؟ اگر کسی اور محلے کے امام کا نام بتا دیا، چہرے پہ لکھ لیا جائے گا ھذا منافقون، یہ بندہ منافق ہے۔ مجھے بتاؤ مشرک سے نماز کا سوال ہوگا، ذرا بولے نا میرے ساتھ، مشرک سے سوال ہوگا نماز کا، کافر سے ہوگا، منافق سے ہوگا، بھئی نماز کا سوال اس سے ہونا ہے جس نے قبر میں کہا میں علی سے لے کر مہدی تک سچے اماموں کو مانتا ہوں۔ کس سے سوال ہوگا؟ کس سے سوال ہوگا؟ مومنوں سے۔ بولو نا ذرا، تو مومنہ کہنا ساڑھے دواجے بھی کہہ دی۔ ان مولوی دسے سے مردے، مولوی دسے سے مردے کہنے بابیاں نے مسئلے کرنے لگے پہ، تو مولوی نامت سے تتانی مرتا ہے۔ اللہ نے پوچھ لینا ہے روز ماجر، ہم نے تجھے علم دیا، تجھے شعور دیا، موقع دیا کہ پالا کی سرزمین میں مجمع اکٹھا تو تو نے کیا، انہیں دین بھی بتایا تھا یا نہیں؟ میں کیا کروں؟ میں ایک دس دو، میں توڑے تو ڈرا یا رب تو ڈرا، کوئی میرا بھی فیصلہ کر سکتا۔ میں نے توڑے تو ڈرنا چاہیے یا رب؟ تو پھر میرے بھائیوں میں بھی رب تو ڈرتا میں، خدا رہا تو سی بھی رب تو ڈرو۔ میرا یہ عقیدہ سادہ سا بندہ ہوں، سادہ، یہ تو اللہ نے 5 مرتبہ واجب کی ہے نا۔ اگر ولا والے بیٹھے ہو، ولا والے میری بات سنو، درویش کی فقیر کی ذرا دل میں جگہ دینا، اگر اللہ نے یہ 5 مرتبہ واجب نہ بھی کی ہوتی، میں اس کی بارگاہ میں پھر بھی سجدہ کرتا کہ پالوی تو کیوں پھر سجدہ کرتا ہے؟ میں اس لیے سجدہ کرتا کہ اللہ نے مجھے علی جیسا امام عطا کیا۔ اس اللہ نے اتنی، جس اللہ نے ہمیں، جس اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہوں، نبی مصطفیٰ جیسا نبی دیا ہو، پڑھنے کے لیے قرآن جیسی کتاب دی ہو، سجدے کے لیے کعبہ جیسا قبلہ دیا ہو، اور جنت کے لیے علی سے لے کر مہدی تک رہبر دیے ہوں۔ کوئی یار پڑھے یا نہ پڑھے، ہمارا تو حق بنتا ہے نا۔ کی کہتے ہو؟ ہاں نہیں، چلو انج کرو آج میزبانہ دھکے نال میں ٹائم لے لے، ہو سکتا سٹیج ایکٹی میں دیندہ یا نہ دیندہ۔ حسین کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اس سے بڑی کچھ سچوں کی بزم ہے۔ نماز شیعوں پہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے آج وعدہ کرو کون کون پڑھے گا؟ جو پڑھے گا وہ بابا بلند صلوات پڑھے گا۔ رونے میں آخری بات کہہ دوں، میں طولانی گفتگو کر دیا، میرا حق بنتا تھا صرف شکریہ کا۔ روز معاشر مومنین کا اجتماع ہوگا، مومنین کا۔ چہرے پڑھ کے نہیں جانا میں کہوں، مشرک جہنم میں، کافر جہنم میں، منافق جہنم میں، بچ کے شیعہ۔ اب پوچھا جائے گا علی کا شیعہ بتا نماز پڑھتا تھا، علی کا شیعہ بتا روزہ رکھتا تھا، اور میں نے تجھے اس قابل کیا تو حج کر سکتا تھا، میرے گھر کی حج کی، میں نے تجھے گندم دی، غذا دی، زمینیں دی، جائیدادیں دی، اپنی جنس سے زکات دی، میں نے تجھے دولت دی، اس سے زہرا کا حق نکالا۔ کہندے کو پوچھا جائے گا، ساڑھے کو تیاری کر کے جاؤ دوستو، بات میں کروں۔
نیک لوگ متقیوں کو، پہلے مومنین کو جنت میں بھیجا جائے گا، پھر اللہ کے وہ نیک لوگ جنہوں نے دل میں علی بھی بسایا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی بھی کیے اور قربتاً الی اللہ عبادتیں کی، پھر انہیں کہا جائے گا جنت میں بلند مقام پہ فیض ہو جاؤ۔ اب عالم کھڑا ہے، عالم کھڑا ہے، لوگوں کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہے۔ توجہ، آخری بات، اب عالم دین سے کہا جائے گا آج سے لے کر جس دن تو عالم بنا تھا اس دن سے لے کر قیامت تک جتنے لوگوں نے تیرے علم سے فائدہ ہوا کو اٹھایا ہے، سب کو جنت میں دے گا، سب کو۔ تو پھر ایک پتر عالم نہ بنا لئیے، کی کہتے ہو؟ اوکھا ہو گیا کام۔ ایک پتر عالم بنا، اللہ نے چار دیے ہیں، ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، پروفیسر بنا، تاکہ وہ تیری دنیا بنائیں۔ ایک کو عالم بنا تاکہ وہ تیری جنت بنا۔ ایک بیٹے کو عالم بنا، دنیا والے پتہ نہیں تیرے کام آئیں گے یا نہ کام آئیں، عالم بنا، روز محشر تیرا بیٹا تیرا شافع بن جائے گا، روز محشر تجھے جنت میں اعلیٰ مقام، بلکہ لوگ سلام کریں گے، یہ نہیں کہ یہ عالم جا رہا ہے، تجھے اس لیے سلام کیا جائے گا کہ یہ عالم کا باپ جا رہا ہے۔ خدا را شیعت کو سمجھو، شیعت کو سمجھو۔ آپ اس امام کو مانتے ہیں جو منبر پہ کھڑے ہو کے کہتا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اور علی کا یہ سینہ علم کا خزینہ ہے، تم ہو وارث قرآن، تم ہو وارث دین، تم ہو وارث علم، علم سے محبت، علماء سے محبت، قرآن سے محبت، مسجد سے محبت، عبادت سے محبت، یہ ہے شیعت کی پہچان۔ خدا بند متعال مجھے اور آپ کو علی کا حقیقی شیعہ بننے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان پاک و پاکیزہ ہستیوں کی ولا اور محبت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، اور اپنے عمل اور اپنے اس کردار سے ولائے علی ابن ابی طالب کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کا اجر و ثواب برادر بزرگ علامہ طالب حسین کرپالوی کے روح مقدس کو احساس فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔